الرحیم۔ بھائی صحابہ کی قربانیاں جو تھیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں، بلکہ صحابہ کی قربانیوں سے آج ہم تک کیا پہنچ گیا؟ دین پہنچ گیا، اور یہ اسلام پہنچ گیا، اور نبی کی ایک ایک چیز پہنچ گئی۔ یعنی نبی کا یہ تک پہنچ گیا کہ نبی اگر کسی کو بلاتے تھے تو وہ ایک انگلی کر کے نہیں بلاتے تھے، بلکہ اس طرح بلاتے تھے، اور نبی اگر کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو وہ ہماری طرح ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ پورا ایسے ایسے گھومتے تھے اور پھر اس سے مخاطب ہوتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر پانی پیتے تھے تو کس طرح پیتے تھے۔ تو نبی کی ایک ایک چیز جو محفوظ ہو کے ہم تک آئی، کس کی قربانیوں سے آئی؟ وہ صحابہ کی قربانیوں سے۔ کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے میں تھے، اور ان کو پتہ چلا کہ بھائی مکے میں کوئی شخص آیا ہے اور وہ جو ہے وہ اللہ کی کوئی نئی کتاب سنا رہا ہے اور نئی بات بتا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بھائی بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ کہا کہ بھائی اگر ہوتا ہے تو اللہ سے ہوتا ہے۔ کہا کہ بھائی فی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت میں بھیجے گا، مگر کس کو جنت میں نہیں بھیجے گا؟ بھائی شرک کرنے والے کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ شرک والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کر لے اس کے لیے ہے ہی جہنم، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی معافی کا اعلان ہی نہیں ہے۔ زانی کو معاف کرے گا، ظالم کو معاف کرے گا، شرابی کو، سب کو معاف کر دے گا ایک وقت میں آ کے، مگر شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ کہا کہ بھائی شرک کیا ہے؟ کہا شرک یہ ہے کہ اپنے دل میں کسی اور کی محبت بٹھا لینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اپنے دل میں کسی اور کی محبت بٹھانا شرک کا سب سے چھوٹا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا یقین ہٹا کے اور کسی اور کی محبت دل میں بٹھا لینا۔ کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ معلوم کر کیا یہ کون شخص ہے۔ تو بھائی آیا، اس نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ جو چیز پڑھ رہا ہے وہ دنیاوی بات نہیں لگ رہی، وہ تو بات ہی کوئی اور لگ رہی ہے۔ کہا کہ بھائی تسلی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود چلے گئے اور جا کے مدینے سے ہجرت کر کے مکے پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ جا کے حرم میں بیٹھ گئے اور شام تک بیٹھے رہے کہ بھائی آخر ہے کون، کیونکہ پہچانتے تو تھے نہیں۔ اور شام کو جو ہے وہ حضرت علی کا یہ کام تھا کہ جو مہمان آتے تھے ان کو جو ہے وہ اپنے گھر لے جانا، ان کے کھانے کا خیال کرنا، یہ حضرت علی کے ذمہ تھا۔ تو حضرت علی نے دیکھا کہ بھائی کوئی مسافر لگ رہا ہے، کہنا کہ مسافر ہو؟ کہا مسافر ہوں۔ کہا کہ بھائی رات کا؟ کہا رات تو کہیں بھی رک جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ ایک دن صبح ہوئی، پھر وہ آ کے مکے میں بیٹھ گئے۔ ایک دن بھی ایسا گزرا، دوسرے دن بھی رات میں کہنا کہ بھائی مسافر؟ کہاں مسافر، پھر گھر لے گئے۔ تیسرے دن بھی گھر لے کے چلے گئے۔ تیسرے دن صبح ہوئی تو کہا کہ بھائی کس کام سے آئے ہو؟ کہا ڈرتے ڈرتے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں نے محمد کا سنا ہے، کوئی محمد ہے، اور وہ ان سے جو ہے ان کا صرف دیدار کرنے آیا ہوں کہ دیدار ہو جائے۔ کہنے لگے اچھا ساتھ چلتے ہیں، اور اگر کسی کفار نے پکڑ لیا تو میں بیٹھ جاؤں گا، تم آگے چلے جانا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ ایسے کہنے لگے کہ وہ وہاں سے نکلے ان کے گھر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کتنے؟ اللہ ایک ہے، یہ بت نہیں ہے اللہ۔ آج تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم گھر جاتے ہیں کہتے ہیں ماں باپ سب سے بڑے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں بیوی سب سے بڑی ہے، کاروبار آتے ہیں تو قائد اعظم سب سے بڑے ہیں، پولیس والا ہاتھ دے لے تو بھائی روپیہ سب سے بڑا ہے۔ آج تو ہمارے اللہ بہت سارے، توبہ نعوذ باللہ، ہم نے ہر سامنے والی چیز کو خدا بنایا ہوا ہے۔ بھائی بھوک لگے گی کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، پیاس لگے گی پانی پئیں گے نا، جبکہ یقین صحابہ کا یہ تھا کہ کھانے کی بھوک مٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، اگر اللہ ہمارے اندر نظام کو دھرم بھرم کر دے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے ہم کھا رہے کیا ہیں۔ یہ زبان کا نظام اگر اللہ خراب کر دے تو ہم مٹی کھائیں، سونا کھائیں یا گندم کھائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے، مگر اللہ نے جو یہ نظام اتنا ایکوریٹ بنا کے رکھا۔ کہا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں کلمہ پڑھ سکتا ہوں؟ کہا بھائی بالکل پڑھ سکتے ہو، کلمہ تو ساری دنیا کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا کہ بھائی کلمہ پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور فرمایا کہ بھائی اس وقت کفار بہت زیادہ ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ ابھی اس کو ظاہر نہ کرنا، اپنے قبیلے چلے جاؤ۔ اچھا اس وقت کا غفاری قبیلہ بہت اونچا قبیلہ تھا۔ کہا کہ میں اپنے قبیلے چلے جاؤ، جس وقت اللہ مجھے جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، یا پورے عالم میں جو ہے چھا جاؤں گا تو تم اپنے کلمے کو ظاہر کر دینا۔ کہنے لگے رونے لگ گئے۔
کہنے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد اب صبر نہیں آ رہا، صبر نہیں آ رہا، کیسے صبر کروں؟ کہنے لگے کہ بھائی صبر تو کرنا پڑے گا۔ کہا کہ صبر ہو نہیں سکتا، کلمہ اندر جاگ چکا ہے۔ وہاں سے باہر نکلے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بس یہ پڑھنا تھا۔ کفار ٹوٹ پڑے، سارے کفاروں نے مل کے مارنا شروع کیا۔ حضرت عباس ان کے اوپر آ کے لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کہا کہ بھائی جس خاندان کا ہے اگر یہ مر گیا تو مکے میں قہر پڑ جائے گا۔ کہنے لگے کہ بھائی پہلے دن بچایا، پھر دوسرے دن صبح ہوئی، اور پھر اسی طرح جا کے حرم میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پھر کفار ٹوٹ پڑے۔ اور شام تک جو ہے معلوم ایسے ہوتا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری شام تک شاید موت جو ہے ان کو موت واقع ہو جائے گی۔ کہا کہ شام میں ایک بوڑھی آئی اور کہنے لگی کہ ابو ذر کیا حال ہے تیرا؟ کہا میرا حال چھوڑو، یہ بتاؤ محمد کیسے ہے؟ یہ عشق جس کے دل میں آ جاتا ہے پھر اس کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل میں نماز کا جذبہ نہیں ہے، مسلمان ہے، قرآن کا دل نہیں چاہتا، ہاتھ سلامت ہے، قرآن اٹھانے کا دل نہیں چاہتا، نماز پہ ہاتھ اٹھانے کا دل نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے قربانیاں دی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں جو ہے وہ ایسا ایمان بنا دیا کہ ان کو تکلیف نہیں لگتی تھی۔ حضرت خباب رحمۃ اللہ علیہ سے عمر فاروق نے پوچھا کہ اے خباب تیرا کیا حال ہے ایمان کا؟ ایمان سے پہلے تو کیا حال میں تھا؟ کہنے لگے جس عورت کا غلام تھا، اور پھر یہ کہہ کے رونے لگے اور اپنی کمر سے جو قمیض اٹھائی تو کہتے ہیں صحابہ کہ ان کے کمر میں جو سوراخ تھے وہ ایسے تھے کہ ایک سوراخ میں بال لگ دی جائے۔ پوچھا کہ خباب یہ کیا ہے؟ کہا کہ جس وقت انگاروں میں لٹایا جاتا تو میری کمر، وہ انگارے جو ٹھنڈا میرا خون اور میرا جو ہے وہ یہ چربی کرتی، اور وہ تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے بھی میں کلمہ نہیں چھوڑ سکا۔ تو بھائی یہ قربانی کا نام ہے اسلام۔ آج ہمارے لیے صرف قربانی اتنی ہے کہ بھائی 5 وقت کیا کریں؟ نماز ادا کر لیں، 5 وقت نماز ادا کرنے والے بن جائیں، زبان کو جھوٹ سے روک لیں، آنکھ کو بے حیائی سے روک لیں، کان کو برائی سے روک لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا ولی بنا دے گا۔ کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی ڈنڈے نہیں کھانے، کوئی سوٹے نہیں کھانے، کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں اٹھانی۔ کیا میں اور آپ ان صحابیوں کے بھی سامنے کھڑے ہو سکیں گے جو انگاروں پہ لیٹتے رہے، جو کفار کے سامنے ڈٹے رہے، جنہوں نے آج تک یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو ذر غفاری کے اس تکلیف کو اٹھانے پہ کہا جاتا ہے کہ جو نبی کے بعد علم تھا نا وہ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس، مگر نبی کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی کہ نبی سے آگے نہ چلا جاؤں۔ تو بھائی اس کی کوشش کر لو، کیا کرو بھائی؟ 5 وقت نماز ادا کرنے والے بن جاؤ، 5 وقت نماز ادا کرنے والے بن جاؤ۔ 5 وقت نماز ادا کر لو گے، ممکن ہے کہ کسی نہ کسی صحابی کے درجے میں جا کے کھڑے ہی ہو جائیں گے، کہہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکلیف سن کے ہم نے یہ کوشش کر لی اور یہ عزم کر لیا کہ بھائی اللہ کے اب یہ 5 وقت نماز ہماری سیدھی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کیا دینا پڑے گا؟ یہ 5 منٹ کی گاڑی نہیں چلے گی یا چل جائے گی بھائی، اس کے لیے کم سے کم انسان تھوڑا وقت دیتا رہے، تھوڑا وقت دیتا رہے، شب جمعہ جاتا رہے۔ اتنا بڑا مجمع یہ کوئی ہے سچوں کا؟ یہی سوچ کے چلا جائے اتنا بڑا مجمع کسی سچوں کا ہے، یہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب توفیق اتنی دے دے گا آگے بھی توفیق دینے لگ جائے گا۔ جب زندگی بن جائے گی تو آخرت بن جائے گی، جس کی آخرت بن گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔